امریکہ میں 1850 کی دہائی میں امریکن ایسوسی ایشن آف سائنس کی کانفرنس میں ایک خواتین یونیس فٹ نے ایک آرٹیکل لکھا تھا جو آج تاریخی طور پہ سمجھا جاتا ہے موسمی تبدیلی کی شروعات جو ہے، سائنس کی شروعات، وہ ایک خواتین نے پیش کی تھی۔ اس کا ہمارے آئین کے اندر کوئی ذکر نہیں ہے ماحولیاتی قوانین کا یا ماحولیاتی حقوق کا۔ جو بنیادی حق ہے زندگی کا، اس میں صاف ماحول جو ہے شامل ہے۔ تو پاکستان میں جو ماحولیاتی قانون کی شروعات تھی وہ شہلا ضیاء ورسز وابڈا کے کیس سے شروع ہوئی تھی۔ لاہور میں ویلکم، آپ نے باہر کی ہوائی آلودگی محسوس کر دی ہوگی۔ یہ ہوائی آلودگی جو ہے، یہ جو گاڑیوں سے دھواں نکلتا ہے، ڈیزل جنریٹر سے دھواں نکلتا ہے، یہ گرین ہاؤس گیسز بھی ہیں۔ اور حیران کن بات یہ ہے کہ پاکستانی شہروں میں ہوائی آلودگی اتنی بری ہے کہ آئی تھنک آن ایوریج 2 یا 2.5 سال لائف ایکسپیکٹنسی کے گر رہے ہیں اس ہوائی آلودگی۔ لاہور میں تقریباً 8 سال، اگر آپ لاہور میں رہتے ہیں تو تقریباً 8 سال زندگی جو ہے وہ اس ہوائی آلودگی کی وجہ سے کم ہو رہی ہے، اور یہ گرین ہاؤس گیسز کا اگزامپل ہے۔ اس موسمی تبدیلی کو قابو کرنے کے لیے بین الاقوامی سطح پہ 1990 میں یونائٹڈ نیشنز نے ایک میٹنگ کال کی برازیل کے شہر ریو کے اندر، اس کو ریو میٹنگ یا ریو ڈیکلیریشن کہتے ہیں۔ اور اس کے نتیجے میں جو بنیادی موسمی تبدیلی کا قانون ہے، جس کو ہم یونائٹڈ نیشنز فریم ورک کنونشن آن کلائمیٹ چینج بلاتے ہیں، UNFCCC دنیا نے سائن کیا۔ اور UNFCCC کا مقصد یہ ہے کہ فضا میں جو گرین ہاؤس گیسز ہیں ان کو قابو کیا جائے، ان کو سٹیبلائز کیا جائے، کسی نہ کسی طرح روک دیا جائے۔ دنیا میں جو برف ہے جو آپ کو نارتھ اور ساؤتھ پول میں ملتی ہے اور ہندو کش، کاراکورم اور ہمالین پہاڑوں میں ملتی ہے، 2 ڈگری سینٹی گریڈ پہ اتنی زیادہ یہ برف پگھل جائے گی کہ ہمارے سمندر اتنے اٹھیں گے کہ جو چھوٹے آئلینڈ سٹیٹس ہیں، مالڈیوز، شری لنکا، واناٹو، بہاماز، جمیکا، یہ پانی کے نیچے ہو جائیں گے، یہ ختم ہو جائیں گے۔ کہ UNFCCC کی میٹنگ کے بعد اس دنیا میں جو گرین ہاؤس گیسز پیدا ہوئی ہیں وہ بنسبت پوری تاریخ پہلے سے زیادہ ہیں۔ پوری تاریخ میں جو پہلے گرین ہاؤس گیسز بنی تھی 1990 سے پہلے، اس کے بعد ہم نے زیادہ گرین ہاؤس گیسز بنائی۔ بڑے ممالک جو ہیں وہ اپنے گرین ہاؤس گیسز کو قابو نہیں کر رہے۔ آج یونائٹڈ کنگڈم نے پچھلے مہینے اپنا اس صدی کے اندر پہلا کول پاور پروجیکٹ اناؤنس کیا ہے۔ گرین ہاؤس گیسز وہ اضافہ کر رہے ہیں گرین ہاؤس گیسز میں، ان کی تو گرین ہاؤس گیسز کی وجہ سے ہمیں یہاں اثر پڑ رہا ہے۔ ایکچولی ایک امپیریل کالج لنڈن کی سٹڈی ہے، اس سال ستمبر میں چھپی تھی، اس سال جو پاکستان میں سیلاب آئے تھے ان کے حوالے سے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جو اس سال بارش ہوئی ہے پاکستان میں، بلوچستان سندھ کے اوپر، اس کی تقریباً 70% شدت جو ہے وہ گلوبل وارمنگ کے 1 ڈگری سینٹی گریڈ ٹیمپریچر بڑھنے کی وجہ سے ہے۔ تو اگر یہ بڑے ممالک اپنے گرین ہاؤس گیسز کو نہ کم کریں تو سائنسدان ہمیں آج کہہ رہے ہیں کہ اس دہائی کے اینڈ تک 1.5 ڈگری ٹیمپریچر ہم دیکھیں گے، اور اس صدی میں تقریباً 2050 یا 2060 تک ہم شاید 2 ڈگری ٹیمپریچر انکریز بھی محسوس کریں گے۔ 2 ڈگری سینٹی گریڈ کے بعد فصلیں لگانا مشکل ہو جاتی ہے۔ 3 ڈگری سینٹی گریڈ کے بعد درخت جو ہیں، جو اس وقت آج درخت آپ دیکھ رہے ہیں، یہ زندہ نہیں رہ سکیں گے۔ اور پھر اس کے بعد دیکھیں نا، ہماری جو ہیومن سویلائزیشن ہے جس پہ ہم ایک دوسرے، آج کے دن میں ہم ایک دوسرے کو سلام کر سکتے ہیں اور آرام سے بیٹھ کے کھانا کھا سکتے ہیں بغیر ایک دوسرے کو قتل کیے ہوئے، یہ ایک ہیومن سویلائزیشن کا نتیجہ ہے۔ تو یہ بنیادیں جو ہیں، اس سویلائزیشن کی بنیادیں جو ہیں ہلائی جا رہی ہیں۔ 2014 کی خبر ہے کہ دنیا میں اس وقت تقریباً 90 کمپنیز کام کر رہی ہیں جو کہ تاریخی طور پہ 60-70% گرین ہاؤس گیسز ہماری فضا کے اندر چھوڑ چکی ہیں، صرف 90 کمپنیاں۔ اور دنیا کی امیر ترین، آج دنیا میں سب سے بڑی کمپنی بائی مارکیٹ کیپ، آپ بتا سکتے ہیں کیا ہے؟ اٹس ناٹ ایپل، نہیں ہے، سعودی ارامکو۔ ساری بڑی کمپنیز فاسل فیول کمپنیز ہیں جو کہ گرین ہاؤس گیسز پیدا کرتی ہیں اور بیچتی ہیں۔
تو کیپٹلزم کا تو نتیجہ ہی یہی ہے. کیپٹلزم ہمیں ایک ایسا سسٹم دیتی ہے جہاں شخص انسان سسٹم جو ہیں وہ اپنی دولت میں اضافہ کر کے بغیر کسی سوال قدرتی اثاثوں پہ اور انسانی حقوق پہ تشدد کر کے اپنی جیب بھرتے ہیں اور ہم ان کو ہیرو سمجھتے ہیں. پاکستان میں جو سب سے سستی بجلی ہے وہ ہم رینیوبل الیکٹرسٹی یعنی کہ سولر یا اگر ہوا سے بجلی پیدا کریں سب سے سستی ملے گی کوئلے کے مقابلے میں بھی اور ہائیڈل ڈیمز کے مقابلے میں بھی. مگر اس کے باوجود پاکستان فاسل فیول یعنی کہ فرنس آئل کے پلانٹ چلاتا ہے. چین کے ساتھ معاہدے کر کے کوئلے کے پلانٹ لگاتے ہیں بجلی کی پیداوار کے لیے اور وہ بھی 30 40 سال کے, جہاں ہم دوسرے ممالک کو پھر پیسے دے رہے ہوتے ہیں اور وہ کانٹریکٹ ہم ختم بھی نہیں کر سکتے. دنیا جہان پاکستان میں بھی اگر یہ اپنی گرین ہاؤس گیسز کم نہیں کریں گے پاکستان گلوبل وارمنگ کا شکار رہے گا. ہم ہر سال دیکھیں گے پہلے ہیٹ ویو آئے گا, ہیٹ ویو کے بعد بارشیں ہوں گی اور جیسے بارشیں ختم ہوں گی یہ ہوائی آلودگی کا شکار ہم بن جائیں گے. دنیا میں 25 ممالک میں سائنسدان جو ہیں انہوں نے احتجاج کیا اور سول ڈس اوبیڈینس کی. 25 ممالک میں یہ پی ایچ ڈی لوگ ہیں. یہ اسپین میں ایک میڈرڈ شہر ہے, یہاں پروفیسرز کو گرفتار کیا جا رہا ہے اور یہ آواز اس لیے اٹھا رہی ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں, پی ایچ ڈی لوگ ہیں, یہ جیل جانے کو تیار ہیں تاکہ باقی سارے آنکھیں کھول کے دیکھ سکیں آگے کلائمیٹ چینج اور موسمی تبدیلی کی وجہ سے کیا آنے والا ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے. آپ ساروں کا بہت بہت شکریہ. ہمیں اپنی جان سے پیارا ہے یہ پاکستان ہمارا ہے, ہمیں اپنی جان سے پیارا ہے یہ پاکستان ہمارا ہے, ہمیں اپنی جان سے پیارا ہے.